فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 31ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 357۔ عنوان ہے رسول اکرم کی وفات سے انکار۔ پیغمبر اسلام کی وفات سے مدینہ منورہ کی فضاؤں پر سوگوارانہ سکوت چھایا ہوا تھا اور در و دیوار پر وحشت اور سرمائیگی برس رہی تھی۔ ہر گھر ماتم کدہ اور ہر شخص اشک بار تھا۔ مسلمان پاشان و پریشان مسجد نبوی کے اندر اور اس کے گرد و پیش جمع تھے، جن کی حسرت بھری نظریں رہ رہ کر اس حجرے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں ہادی عالم کی نعش مبارک رکھی تھی اور نعل و شیون کی گونج میں غسل و کفن کے ابتدائی مراحل طے کیے جا رہے تھے۔ ہر شخص غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا اور فکر و تشویش میں کھویا ہوا تھا کہ ناگہاں اس غم انگیز فضا میں ایک آواز بلند ہوئی۔ کچھ منافقوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم وہ مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے پروردگار کے پاس گئے ہیں، جس طرح موسیٰ ابن عمران گئے تھے اور 40 راتیں اپنی قوم سے پوشیدہ رہنے کے بعد پلٹ آئے تھے۔ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ موسیٰ وفات پا گئے۔ خدا کی قسم رسول خدا پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ وفات پا گئے ہیں۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 442 442 پر ہے۔ پھر تہدیدی لہجے میں یہ آواز گونجی، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ مر گئے ہیں، میں اپنی تلوار اس پر جڑ دوں گا۔ پیغمبر تو آسمان پر اٹھ گئے ہیں۔ اور یہ روایت تاریخ الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156۔ یہ آوازیں حضرت عمر کے دہن سے نکل رہی تھیں جو اس امر پر بضد تھے کہ پیغمبر اکرم زندہ ہیں اور ان کی موت کی خبر منافقین نے اڑائی ہے۔ انہوں نے ڈرا دھمکا کر اور تلوار گھما گھما کر بجبر و قہر لوگوں کی زبانوں پر پہرا بٹھا دیا تاکہ کسی کے دہن سے اس کے خلاف آواز بلند نہ ہو۔ ابن کثیر رقم تراز ہیں کہ حضرت عمر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے اور پیغمبر کی وفات کے بارے میں لب کشائی کرنے والوں کو قتل اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ بے ہوشی میں پڑے ہیں، اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو قتل کریں گے اور ہاتھ پیر کاٹیں گے۔ اور عمر ابن زیادہ مسجد کے پچھلے حصے میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یہ روایت ہے البدایہ و نہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 242۔ حضرت عمر کی اس آواز کا یہ قہری اثر ہونا ہی تھا کہ لوگوں کے خیالات پرانگدہ ہو گئے، ذہنوں کے رخ مڑ گئے اور موضوع سخن بدل گئے۔ چنانچہ افسردہ سوگوار مجمع حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا اور اس غم آلودہ فضا میں یہ کھسر پسر شروع ہو گئی کہ کیا پیغمبر واقعاً رحلت فرما گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ اگرچہ سننے والوں کے ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ تسلیم کرنے کی کوئی وجہ تھی، مگر دبی زبان میں اظہار خیال کے علاوہ کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہے کہ اندر چل کر حضرت کی میت دیکھ کر اطمینان کر لیا جائے، کیونکہ زندگی کو اپنا وجود ثابت کرنے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑتا اور نہ موت کو اپنا ثبوت مہیا کرنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے۔ سب چپ سادے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کو تلوار گھماتے دیکھ کر نہ خلاف
نہ ان کے خلاف کچھ کہتے بنتی ہے اور نہ ہاں میں ہاں ملائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کبھی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بے ہوشی میں پڑے ہیں، کبھی یہ کہتے کہ آسمان پر اٹھ گئے ہیں، اور کبھی یہ کہتے کہ وہ موسیٰ ابن عمران کی طرح غیبت اختیار کر چکے ہیں۔ اب کس بات کو صحیح کہا جائے اور کس کو غلط؟ اگر اسے بے ہوشی کہا جائے تو بے ہوشی اور موت میں واضح فرق ہے۔ بے ہوشی میں سانس کی آمد و رفت قائم رہتی ہے، اگرچہ حس اور حرکت نہیں رہتی، اور موت میں حس و حرکت بھی جاتی رہتی ہے، اور سانس کی آمد و شد بھی کا سلسلہ بھی قطع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ اس واضح علامت سے دوسروں کو بھی بڑی آسانی سے بے ہوشی کا قائل کر سکتے تھے۔ تلوار لے کر ڈرانے دھمکانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور اگر آسمان پر اٹھ جانے والی بات کو صحیح سمجھا جائے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ارتجاع صرف روح کا تھا، یا اس میں جسم بھی شریک تھا۔ اگر صرف روح نے آسمان کی طرف پرواز کی تھی تو ظاہر ہے کہ اسی کا نام موت ہے، اور اگر جسم بھی ساتھ تھا تو یہ مشاہدہ کے خلاف تھا، کیونکہ جسد اطہر ابھی مقام پر موجود تھا۔ اور اگر یہ غیبت تھی تو کیسی غیبت تھی؟ کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا ذکر کیا یا اس کی طرف کوئی اشارہ فرمایا تھا؟ اور پھر اس میں اور حضرت موسیٰ کی غیبت میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ حضرت موسیٰ تو جیتے جی جسم و روح کے ساتھ 40 راتوں کے لیے طور پر گئے تھے اور توریت لے کر پلٹ آئے تھے، اور یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ آنکھوں کے سامنے بے حس و حرکت موجود تھا، نہ کہیں نقل مکانی ہوئی اور نہ ان کا جسد اطہر نظروں سے اوجھل ہوا۔ پھر وہ کون سی چیز غائب ہوئی تھی جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ پلٹ آئے گی؟ اور پھر اس غیبت کو حضرت موسیٰ کی غیبت سے تشبیہ دینے کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ غیبت کے دنوں میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب اور جانشین بنا کر چھوڑ گئے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے خلیفہ اور جانشین رہو، اور لوگوں کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اسی طرح پیغمبر بھی کسی کو اپنا جانشین بنا کر امت میں چھوڑ جاتے اور پھر ان کے مقرر کردہ نائب کی نشاندہی کی جاتی، مگر ادھر ذہن کا رخ نہیں مڑتا یا مصلحتاً اس کا ذکر زبان پر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی الجھی ہوئی اور دریافت طلب ہے کہ وہ منافق کون کون تھے جنہوں نے پیغمبر کی موت کی خبر اڑائی تھی، جبکہ یہ خبر پیغمبر کے گھر کے اندر سے آئی تھی، جہاں ازواج پیغمبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، عباس، عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر اور دوسرے بنی ہاشم موجود تھے۔ کیا یہ افراد بھی منافقین میں شامل تھے؟ اور پیغمبر پلٹ کر انہی کے ہاتھ پیر کاٹیں گے؟ پیغمبر اکرم کی موت کے بارے میں الجھاؤ تو پیدا ہو ہی چکا تھا، اور خدا جانے کب تک یہ الجھاؤ باقی رہتا کہ حضرت ابو بکر جو مدینہ کے باہر مقام سخت میں رہتے تھے، حضرت کی خبر وفات سن کر مدینہ میں آئے اور حضرت عمر کو وفات پیغمبر کی تردید کرتے سنا تو اندر جا کر نعش اقدس کے چہرے پر سے چادر سرکا کر دیکھا اور باہر نکل کر حضرت عمر سے کچھ دیر بات چیت کی اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، جو شخص اللہ کا پرستار ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے جس سے موت نہیں ہے، اور جو محمد کی پرستش کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد وفات پا گئے۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ اپنی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پیروں کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پلٹ جائے گا تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور خدا جلد ہی شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 پر موجود ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی تو حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا یہ آیت قرآن مجید میں ہے؟ مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر کہا، اے لوگو، یہ ابو بکر ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت حاصل ہے، ان کی بیعت کرو۔ اور یہ روایت بھی البدایہ اور نہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 242 پر موجود ہے۔ حضرت عمر جو ابھی پیغمبر کے زندہ ہونے پر زور دے رہے تھے، اس آیت کو سن کر فوراً حضرت کی وفات کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اسی فوری تبدیلی کو دیکھتے ہوئے شک تو گزرتا ہی ہے کہ حضرت عمر واقعاً عقیدہ رکھتے بھی تھے یا نہیں کہ پیغمبر زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے تھے تو شروع ہی سے یہ سمجھتے آ رہے تھے
یا خبر وفات سن کر انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا تھا کہ پیغمبر مر نہیں سکتے۔ اگر پہلے ہی اسے سمجھتے تھے تو حضرت کے قلم اور کاغذ طلب کرنے پر یہ کہنے کے بجائے کہ حضرت پر درد کا غلبہ ہے یا ہذیانی کیفیت طاری ہے، یہ کہنا چاہیے تھا کہ وصیت کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جس کا رشتہ حیات ٹوٹ جانے والا ہو، اور جو مرنے والا ہی نہ ہو اسے اپنے بعد کے لیے وصیت کی احتیاج ہی کیا ہے؟ لہٰذا یہ وصیت کیوں اور یہ تحریر کس لیے؟ اور اگر خبر مرگ سن کر انہوں نے یہ رائے قائم کی تھی تو کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے ان کے خیالات نے پلٹا کھایا، یا کون سی ایسی دلیل ان کے ہاتھ لگی کہ ایک دم ان کا نظریہ بدل گیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت کی موت واقعہ نہیں ہوئی بلکہ یہ چند روزہ غیبت ہے؟ حضرت عمر نے اپنے موقف کی تشریح کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ خدا کی قسم اس بات کے کہنے پر اس آیت نے آمادہ کیا تھا، اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ خدا کی قسم مجھے یہ گمان غالب ہوا کہ رسول اپنی امت میں باقی رہیں گے یہاں تک کہ امت کے ایک ایک عمل کی گواہی دیں۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 پہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آیت کے اندر لفظ شہید دیکھ کر انہیں یہ گمان ہوا کہ پیغمبر چونکہ امت کے اعمال کے نگراں و شاہد ہیں لہٰذا وہ ہمیشہ دنیا میں باقی رہیں گے، لیکن یہ بقول ان کے گمان ہی تو تھا جسے یقینی شواہد کے مقابلے میں باور ہوا یا ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ پیغمبر کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھ چکے تھے اور اب یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ حضرت میں آثار حیات ناپید ہیں، گھر سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ہر شخص کی زبان پر آپ کی موت کا تذکرہ ہے، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ شہید کا مفہوم وہ نہیں جو انہوں نے سمجھا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ مشاہدہ اور قطعی ثبوت کے مقابلے میں اپنے گمان کو ترجیح دیتے ہیں اور بار بار قسم کھا کر حضرت کی زندگی کا یقین دلانے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی ذاتی رائے کچھ بھی ہو، اس پر پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا، مگر دوسروں کو اپنی رائے کا پابند بنانے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر انہوں نے لفظ شہید کا یہ مفہوم پیدا کیا اور کوئی دوسرا اس کا یہ مفہوم قرار نہ دے، اور آیت یہ ہے کہ رسول تم بھی مرنے والے ہو اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں کے تحت حضرت کو میت قرار دے تو کس جرم کی پادیش میں قتل یا پاؤں کاٹنے جانے کی سزا کا مستحق قرار پائے؟ کیا کسی آئین میں میت کو میت کہنا جرم ہے؟ اور پھر انہی سے اگر یہ پوچھ لیتا کوئی کہ اگر لفظ شہید سے حضرت کی زندگی پر استدلال صحیح ہے تو پھر درمیانی امت کو بھی ایسی ہی زندگی کا حامل سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسے بھی شہداء علی الناس قرار دیا گیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس انکار کی بعض لوگوں نے یہ بھی توجہ کی ہے کہ حضرت عمر وفات رسول کے ثانیے سے اس درجے متاثر ہوئے کہ شدت غم سے اوسان کھو بیٹھے اور ذہنی پراگندگی کے زیر اثر یہ کہنے لگے کہ رسول اللہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ یہ بات بھی کوئی وزنی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر یہ انکار حواس کے متاثر ہونے کی بنا پر ہوتا تو وہ یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے لفظ شہید سے پیغمبر کے زندہ ہونے کا گمان ہوا تھا، یہ معذرت کرتے کہ میں نے وفات رسول کے موقع پر جو کہا تھا وہ اختلال حواس کا نتیجہ تھا، اور پھر اس انکار کے علاوہ ان سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ واقعاً ان کے ہوش و حواس پر اثر تھا، اور ان کی افتاد طبیعت کو دیکھتے ہوئے کون باور کرے گا کہ جو اثر کسی پر نہ ہوا ہو وہ ان پر ہوا ہوگا؟ اور اگر واقعاً ان کے حواس معطل ہو گئے تھے تو حضرت ابوبکر کے اس آیت کو پڑھتے ہی ایک دم حواس بجا کیسے ہو گئے؟ اگر یہ اس آیت کا معجزانہ اثر تھا تو حضرت ابوبکر کی آمد سے پہلے عمرو ابن قیس مسجد میں یہی آیت تو پڑھ رہے تھے، مگر اس وقت نہ ان کے قرآنی ہونے کی طرف التفات ہوتا تھا اور نہ اس کا کوئی اثر ہی ظاہر ہوتا ہے، اور وہ برابر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہی کہتے رہے کہ پیغمبر زندہ ہیں اور وہ ہرگز نہیں مریں گے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب پیغمبر کی نزعی کیفیت اور وہ آثار جو موت کا یقین دلانے کے لیے بہت کافی تھے انہیں موت کا یقین نہ دلا سکے، تو اس آیت میں کون سی ایسی بات تھی جو موت کو یقینی طور پر ثابت کر رہی تھی؟
جس سے انہیں فوراً موت کا یقین ہو گیا۔ اس آیت کا ایک ٹکڑا تو یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ دوسرے رسولوں کی طرح پیغمبر بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ موت واقع ہو چکی ہے؟ اگر اس سے موت کا ثبوت مہیا ہوا تھا تو پھر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت یہ کیوں نہ سمجھ لیا گیا کہ پیغمبر رحلت فرما چکے ہیں؟ حضرت عمر کو تو اپنے یقین کی بنا پر جو انہیں پیغمبر کے زندہ ہونے کے بارے میں تھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ آیت تو اپنے مقام پر درست ہے اور مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ پیغمبر ایک نہ ایک دن رحلت فرما جائیں گے، لیکن ابھی تو وہ زندہ ہیں اور جب تک نگرانی اعمال کا فریضہ انجام نہیں دے لیں گے وفات نہیں پائیں گے۔ اور آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر پیغمبر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں اس سے بھی موت کے واقع ہونے پر ثبوت مہیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آیت میں موت یا قتل کا ذکر بطور شرط ہوا ہے اور شرط کے لیے وقوع ضروری نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ اگر میں برسے تو کھیتیاں ہری ہو جائیں گی، اس سے کون سمجھ سکتا ہے کہ بارش ہو چکی ہے؟ اسی طرح آیت سے یہ نتیجہ کہاں نکلتا ہے کہ موت واقع ہو چکی ہے؟ پھر خدا جانے کس بنا پر اس آیت کے سنتے ہی ان کو یقین قوی ہو گیا اور فوراً حضرت کی موت کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اس انکار پر زور اور پھر فوراً ہی اعتراف کو دیکھ کر ہر جانبدار یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انکار کسی مصلحت کے پیش نظر رہا ہوگا، ورنہ جس پر خبر مرگ اس حد تک اثر انداز ہو کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور اس قابل کب رہتا ہے کہ میت ابھی رکھی ہو اور غسل و کفن اور دوسرے امور سے بے نیاز ہو کر حکومت کی فکر و تدبیر کرنے لگے اور صف ماتم سے اٹھ کر سقیفہ بنی سعدہ میں چلا جائے اور انصار سے بحث و مباحثہ اور دھینگا مشتی کر کے اپنے حق کی فوقیت ثابت کرے اور یہ بھول جائے کہ پیغمبر کی میت ابھی غسل و کفن کے مرحلے سے نہیں گزری ہے، جسے پیغمبر کی تجہیز و تکفین کی اتنی فکر نہ ہو جتنی کہ حکومت و اقتدار کے اس کے بارے میں یہ کیوں کر تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خبر مرگ سن کر حواس کو بیٹھا ہو اور بے اوسان ہو کر پیغمبر کی موت سے انکار کر دیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر اتنے بے خبر نہ تھے کہ انہیں پیغمبر کی موت کا یقین نہ ہوتا یا ان کے حواس اتنے متاثر ہوتے کہ وہ واقع و مشاہدے کے خلاف کچھ کا کچھ کہنے لگتے، بلکہ یہ انکار وقتی اور ہنگامی اور بعض اہم سیاسی اور مسئلے کی بنا پر تھا۔ اس سیاسی مصلحت کو سمجھنے کے لیے چند واقعات اور ان کے پس منظر پر ایک سرسری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت علی دعوت اسلام کے دور آغاز سے لے کر زمانے اختتام تک اسلام کی خدمت اور نصرت پر کمر بستہ رہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے ذریعے اسلام اور اسلامی تعلیمات کی حفاظت کا سامان کرنا چاہتے تھے، جس کا اعلان دعوت عشیرہ سے لے کر حجت الوداع تک اور حجت الوداع سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک مختلف طریقوں سے کرتے رہے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام، مہاجر اور کیا انصار، کسی کو اس میں ذرا شبہ نہ تھا کہ علی ہی مسند خلافت پر متمکن ہوں گے۔ ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کی اکثریت کو اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ پیغمبر کے مرنے کے بعد علی ولی امر ہوں گے۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک گروہ نبوت و خلافت کو ایک ہی گھر میں دیکھنا پسند نہ کرتا تھا۔ اس ناپسندگی کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ خود اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اقتدار کی راہ ہموار کرنا شروع کر دی اور ہر اس کارروائی کے آگے دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی جو ان کے مقاصد کی تکمیل میں حائل ہو سکتی تھی۔ پیغمبر اکرم بستر مرگ پر قلم و دعوت طلب کرتے ہیں تو مگر ہنگامہ کھڑا کر کے انہیں وصیت نامہ لکھنے نہیں دیا جاتا تاکہ علی کی نیابت کے متعلق تحریری دستاویز نہ چھوڑ جائیں۔ پھر انہی ایام میں ایک ایک کو حکم دیتے ہیں کہ وہ لشکر اسامہ میں شریک ہو کر یہاں سے چلے جائیں، مگر اسے عملاً مسترد کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے خلافت کسی اور طرف منتقل نہ ہو جائے۔ اور جب پیغمبر دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں تو اس خطرے کا انسداد ضروری تھا کہ کہیں اندر ہی اندر علی کی بیعت کی تکمیل نہ ہو جائے
اور ایسا ہو بھی جاتا اگر امیر المومنین یہ گوارا کر لیتے کہ پیغمبر کے غسل و کفن سے پہلے بیعت ہو جائے، مگر ان کی حمیت آڑے آئی اور انہوں نے اسے گوارا نہ کیا۔ چنانچہ بلازری نے تحریر کیا ہے کہ جب رسول خدا رحلت فرما گئے تو عباس نے کہا کہ اے علی باہر نکلیے، میں لوگوں کے روبرو آپ کی بیعت کروں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی اختلاف نہ کرے، مگر علی نے انکار کر دیا اور کہا کون ہمارے حق سے انکار کر سکتا ہے اور کون ہم پر مسلط ہو سکتا ہے؟ عباس نے کہا پھر دیکھ لیجیے گا، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 583 پر۔ حضرت عمر جو اس گروہ کے ایک فرد تھے جو نبوت و خلافت کو ایک گھر میں دیکھنا نہ چاہتے تھا، انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ بیعت کی یہ تحریک کہیں عملی صورت نہ اختیار کر لے، اس لیے وہ اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے دبا دینا چاہتے تھے۔ اس وقت کوئی اور تدبیر نہ سوچی تو پیغمبر کے زندہ ہونے کا شاخسانہ کھڑا کر دیا، یعنی شوشہ کھڑا کر دیا، تاکہ کسی کی بیعت کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ یہ تدبیر ایک حد تک کامیاب ثابت ہوئی اور لوگوں میں حضرت کی موت و حیات کا مسئلہ چھڑ گیا اور حضرت ابوبکر کے آنے تک اسی بحث میں الجھے رہے، اور ان کے آتے ہی وہ تمام شور و ہنگامہ جو حضرت کو زندہ ثابت کرنے کے لیے تھا یکدم ختم ہو گیا، اور انہوں نے ایسے افسوں پھونکا کہ حضرت عمر نے فوراً اپنا موقف بدل لیا اور حضرت کی موت کے اعتراف کے ساتھ حضرت ابوبکر کی بیعت کا بھی مطالبہ شروع کر دیا۔ یہ مطالبہ انہی تصورات کا رد عمل تھا جو خلافت کے سلسلے میں ان کے ذہن میں نشوونما پا رہے تھے، اور اس قرارداد کے ماتحت تھا جو پہلے سے آپس میں طے شدہ تھی، ورنہ جب دعویٰ یہ ہے کہ خلافت جمہور کی ثوابدید اور اس کی رائے سے وابستہ ہے تو بیعت کے مطالبے کا جواز ہی کیا تھا، جبکہ نہ ابھی انتخاب عمل میں آیا تھا اور نہ رائے عامہ معلوم کی جا سکی تھی۔ غرض اس مطالبہ بیعت کے بعد یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی کہ وفات رسول سے انکار نہ حواس کی پرگنگی کی بنا پر تھا، نہ آیت قرآنی سے بے خبری اور نہ واقفیت کی وجہ سے، بلکہ سیاسی ضرورت کے پیش نظر تھا تاکہ خلافت رسول کے سلسلے میں کوئی آواز بلند ہو تو اسے دبایا جا سکے اور پھر جمہور کی آڑ میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کی جائے۔ چنانچہ واقعات ثقیفہ بنی سعادہ اس کے شاہد ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کے دفن و کفن پر حکومت کی تشکیل کو مقدم سمجھا اور انصار کو سیاسی شکست دے کر حکومت قائم کر لی۔ یہ کامیابی جمہور کی موافقت کی مرہون منت نہ تھی، بلکہ ان کی سیاسی بصیرت اور موقع شناسی کی احسان بند تھی۔ صفحہ نمبر ہے 365، عنوان ہے واقعات ثقیفہ پر ایک نظر۔ پیغمبر اکرم کی وفات کے بارے میں جو اختلاف رونما ہوا تھا ختم ہو گیا، اور اسے ختم ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ صرف دفاعل وقتی کے لیے تھا، جبکہ اس کی ضرورت رہی اسے باقی رکھا گیا، اور جب اس کی ضرورت نہ رہی اسے ختم کر دیا گیا۔ مگر اس اختلاف نے انصار کے ذہنوں میں ہلچل ڈال دی اور انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تحریر وصیت پر ہنگامہ جیش اسامہ سے تخلف اور موت ایسی واضح حقیقت سے انکار کیا ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تو نہیں ہیں؟ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہ تھا کہ انہیں کسی نتیجے پر پہنچنے میں دشواری ہوتی۔ انہوں نے بڑی آسانی سے بھاپ لیا کہ یہ ساری تدبیریں خلافت کو اس کے مرکز سے ہٹا کر دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے حالات کی تبدیلی اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً ثقیفہ بنی سعادہ میں ایک اجتماع کیا تاکہ انصار میں سے کسی ایک کی ہاتھ پر بیعت کر کے مہاجرین کے منصوبے کو ناکام بنا دیں۔ اگر انصار کو یقین ہوتا کہ مہاجرین حضرت علی کے برسر اقتدار آنے میں مزاحم نہیں ہوں گے تو وہ نہ یہ بزم مشاورت قائم کرتے اور نہ اس سلسلے میں جلد بازی سے کام لیتے۔ ان کے قلب و ضمیر کی آواز وہی تھی جو ثقیفہ میں بیعت کے ہنگامے کے موقع پر ہوئی کہ ہم علی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس اجتماع میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج رقیبانہ چشمق کے باوجود شریک ہوئے، اس لیے کہ اوس ہوں یا خزرج دونوں کو مہاجرین کے ایک طبقے کی بالادستی گوارا نہ تھی اور نہ ان کے اقتدار کو اپنے حقوق کے تحفظ کی ضمانت سمجھتے تھے۔ البتہ زخرج اس اجتماع کے انتظام اور اہتمام میں پیش تھے، اور انہی میں کی ایک ممتاز شخصیت سعد ابن عبادہ میر مجلس تھے جو ناسازی طبع کی وجہ سے ردا اوڑھے مسند پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر سے کارروائی کا آغاز کیا،
مگر ضعف و نقاہت کی وجہ سے آہستہ بول رہے تھے، اور ان کے فرزند قیس بلند آواز سے ان کی تقریر دہراتے جاتے تھے تاکہ تمام حاضرین کے کانوں تک پہنچ جائے۔ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اے گروہ انصار، تمہیں دین میں جو سبقت و فضیلت حاصل ہے وہ عرب میں کسی کو حاصل نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 برس تک اپنی قوم کو خدا پرستی کی دعوت دیتے رہے، مگر گنتی کے چند آدمیوں کے علاوہ کوئی ان پر ایمان نہ لایا، اور چند آدمیوں کے بس کی یہ بات نہ تھی کہ وہ حضرت کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے اور دین کی تقویت کا سامان کرتے۔ اللہ نے تمہیں یہ توفیق بخشی کہ تم ایمان لائے اور پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے سینہ سپر بن کر کھڑے ہو گئے، میدان کارزار میں اترے اور دشمنان دین سے لڑے۔ تمہاری ہی تلواروں سے عرب کے سرکشوں کے سر خم ہوئے اور تمہاری ہی زور بازو سے اسلام کو اوج اور عروج حاصل ہوا۔ پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور آخر دم تک تم سے راضی و خوشنود رہے۔ ان خدمات کے پیش نظر تمہارے علاوہ منصب خلافت کا کون سزاوار ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اٹھو اور خلافت پر اپنی گرفت مضبوط کر لو۔ سب نے اس کی تائید کی اور کہا کہ ہم آپ ہی کو منصب خلافت پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ تنہا انصار کا ہوتا تو بیعت کی تکمیل کے بعد اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر یہ خدشہ بھی ساتھ لگا ہوا تھا کہ اگر مہاجرین نے مخالفت کی تو یہ بیل کس منڈھے چڑھے گی۔ چنانچہ سعد ابن عبادہ کی تقریر کے بعد اس ذہنی خلش کے نتیجے میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اگر مہاجرین نے ان سے اتفاق نہ کیا تو اس معاملے کو کس طرح سلجھایا جا سکے گا اور کون سی متبادل صورت اختیار کی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ نہ مانیں گے تو ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے ہو۔ اس پر سعد نے کہا یہ پہلی کمزوری ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ اگر ان کے عزم اور ارادے میں پختگی ہوتی تو وہ یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اقتدار آدھوں آدھ تقسیم کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ فوراً اپنے ارادے کو عملی جمع پہناتے اور مہاجرین کی مزاحمت سے پہلے بیعت کر چکے ہوتے، مگر انہوں نے احساس کمتری میں مبتلا ہو کر خود ہی موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ اس اجتماع میں اگرچہ اوس بھی شریک تھا، مگر ان کی شرکت اس غرض سے تھی کہ دوسروں کو یہ تاثر نہ دیں کہ انصار میں باہمی اتحاد و یکجہتی نہیں ہے، ورنہ دل سے انہیں خزرج کا اقتدار گوارا نہ تھا اور نہ گوارا ہونے کی کوئی وجہ تھی، اس لیے کہ دونوں حریف و متحارب خاندان تھے اور اسلام لانے سے تھوڑے عرصے پہلے ان میں ایک خونریز جنگ بھی ہو چکی تھی، جو جنگ بعث بعث کے نام سے موسوم ہے۔ اگرچہ اسلام نے ان دونوں میں صلح اور آشتی کی فضا پیدا کر دی تھی اور بڑی حد تک ان کی باہمی قدرتوں کو ختم کر دیا تھا، مگر اسے انسانی کمزوری کہنے یا انسانی طبیعت کا خاصہ کہ وہ ایک دوسرے کو حریف اور مد مقابل ہی کی نظروں سے دیکھتے رہے اور ایک کا امتیاز دوسرے کو کھٹکے بغیر نہ رہتا۔ چنانچہ اس موقع پر بھی اوس کے 2 آدمیوں نے مخبری کی اور حضرت عمر کو خفیہ طور پر اس اجتماع کی اطلاع دے دی، جس پر حضرت عمر بہت سٹپٹائے اور اپنے 2 ہم نواؤں کے ساتھ اجتماع کو درہم برہم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ خبر سنی تو حجرہ نبوی پر آئے جہاں حضرت ابو بکر اندر موجود تھے۔ حضرت عمر نے انہیں کہلوا بھیجا کہ ذرا باہر آئیے۔ انہوں نے کہا میں مصروف ہوں۔ کہا ایک حادثہ ہو گیا ہے، تمہارا آنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر باہر نکلے اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دی اور وہ دونوں ابو عبیدہ کو ساتھ لے کر انصار کی طرف تیزی سے چل دیے۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 پر موجود ہے۔ حضرت عمر نے انصار کے اجتماع پر مطلع ہونے کے بعد صرف ابو بکر کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا، حالانکہ یہ کوئی شخصی اور انفرادی معاملہ نہ تھا بلکہ ملک و ملت کے مجموعی مصالحت سے متعلق تھا۔ اگر انصار کے اجتماع سے امت مسلمہ کو کسی ضرر کے نتیجے پہنچنے کا اندیشہ تھا تو دوسرے سربراوردہ افراد کو بھی اس کی خبر دینا چاہیے تھی۔ کیا ام رسول عباس ابن ام رسول علی کیا ام رسول اللہ کے چچا عباس اور ان کے چچا زاد بھائی علی، زبیر ابن عوام اور دوسرے بنی ہاشم اور اکابر قریش میں سے کوئی اس قابل نہ تھا کہ انہیں صورتحال پر مطلع کر کے مشورہ لیا جاتا اور پھر اجتماعی طور پر اس فتنے کے اسنادات کی تدبیر کی جاتی
اور حضرت عمر کسی قاصد کے ذریعے پیغام بھیجنے کے بجائے خود اندر چلے جاتے اور تمام افراد کو جو غسل و کفن کا سامان کر رہے تھے انصار کے اجتماع اور ان کے عزائم سے آگاہ کرتے، مگر انہوں نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ کسی کو کان خبر نہ ہونے پائے۔ اگر وہ خود اندر چلے جاتے، حضرت ابوبکر سے چپکے باتیں کرتے اور پھر انہیں ساتھ لے کر وہاں سے چل دیتے تو اندیشہ تھا کہ کوئی کھٹک جاتا اور ٹو لگانے کے لیے پیچھے لگ جاتا، اور یہ بات صیغہ راز میں نہ رہتی اور وہ مقصد فوت ہو جاتا جو اسے پردہ راز میں رکھنے میں ان کے پیش نظر تھا۔ جب یہ تینوں آدمی ہانپتے کانپتے سقیفہ بنی سعدہ میں اچانک وارد ہوئے تو انصار ششدر ہو کر رہ گئے۔ انہیں راز افشاں ہو جانے سے اپنی کامیابی مشکوک نظر آنے لگی اور اوس کو بھی موقع مل گیا کہ وہ ان مہاجرین کا سہارا لے کر اپنے حریف قبیلے کے منصوبے کو ناکام بنائے۔ حضرت عمر نے آتے ہی مجمع پر ایک نظر ڈالی اور سعد ابن عبادہ کو چادر میں لپٹے ہوئے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ سعد ابن عبادہ ہیں جو صدر مجلس اور خلافت کے امیدوار ہیں۔ حضرت عمر نے تیوری پر بل ڈالا اور پھر اس مجموعے سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہا، مگر حضرت ابوبکر نے اس خیال سے کہ ان کی تیزی طبع کام نہ بگاڑ دے انہیں روک دیا۔ حضرت عمر بغیر کسی حیل و حجت سے یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ میں ایک دن میں 2 مرتبہ خلیفہ رسول کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444 پر۔ ابھی بیان سقیفہ کا جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے آگے لے کے چلیں گے۔